سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا، اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی، ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی۔ اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمیوں کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم انہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟
کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی. کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا. اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو. عاشق مومن عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بن 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے. ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے. اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے. 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے. مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے. 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا. اور وہ تو بڑے شیر نر تھے. یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا. یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے. سارا آسمانی علم رمضان میں اترا. تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں. اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کو رمضان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو. خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس والی روح افزادی تباہی پھرنی. اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہون ترابیاں کے میں پڑھی ہے. تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح. جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے. روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے. گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹران دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن کیا، تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے. چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا. آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے. روزہ آتش عشق ہے. پر ہمیں بھوک لگتی، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں. اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے.
کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو سرحد کے علاقے میں، چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے، روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑتے. اللہ ان کو جزائے خیر. ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے. تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل. ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری. پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے. ایویں خیمے لا کے بیٹھ جاندے ہیں، پوچھتے ہے کوئی نہیں. پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے. پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا. ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے. تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی. تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں. میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا. ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا. اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو. تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی. ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا. یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے. تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی. تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے. اس تو شکریہ بھی نہیں آخر. آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا. تو میں نے بیٹے سے کہا تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں. نکالا 100 روپے. میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے. اور میں نے تو کو 1000 دے تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کی. میں کہا ویکھیے یہ 1000 دا لگ گیا دھکا، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے. دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھاؤ. ہوں تو او دی نہیں سنی ہونی، تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے. دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے گا. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو. زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے. 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری. 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری. 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری.
اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے. رمضان میں. اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے, سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی, اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. تو بھائیو, ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے. ہاں یاد آ گیا, 15 شعبان کی رات. ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے, آئے ہوئے ہوئے, ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے, نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے, اوپر موت کے فیصلے ہیں, لڑائیاں کر رہا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, زنا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جوئے کھیل رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہے, اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس سے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب, ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب, لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے, لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے, اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے, 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے, ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا, کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کر